نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے جو عبادت کا جو فریضہ ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا، لیکن بات جہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ کر ہمارے اوپر کچھ دینی تقاضے ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے. تو آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. مختصر سی میں ایک پریزنٹیشن دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسرز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا بڑا فرض جو اس کے بعد ہمارے پر عائد ہوتا ہے وہ دعوت و تبلیغ دین کا ہے. یہ جو فرض ہے اس کی فرضیت کی جو دلیل ہے وہ واضح طور پر سورہ عصر کے اندر موجود ہے، لیکن بہت سے اور دلائل بھی ہیں اس کے جو ہم آج دیکھیں گے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں. تو حق کی تلقین کرنا جو ہے ان منیمم ریکوائرمنٹس میں سے ہے جو اس آیت کے روح سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کے بغیر جو ہے خروج نجات ممکن نہیں ہے. اس طریقے سے ایک اور پہلو سے جو اس بات کو واضح کیا گیا سورہ حج کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے جیسا کہ اس کا حق ہے. وہ اجتباکم، کیونکہ تمہیں اس نے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں جو ہے وہ رکھا ہے. هو سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. یعنی یہ امت مسلمہ کا جو نام ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ وہ پہلے سے حکموں میں بھی اس طریقے سے موجود تھا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. تو یہ اکثر پورا فلسفہ جو ہے اس فرض کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جاتا ہے. اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے. اور اسی کو پھر سورہ بقرہ میں ایک اور انداز سے پیش کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ٹھیک ہے، اسی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، دیوانی امت بنایا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جو لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. تو یہ جو اس کے دلائل ہیں، رہی بات کی جو شہادت علی الناس کا جو سارا فلسفہ ہے، جو ساری اس کے پیچھے لاجک ہے، وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ایک بندوبست رکھا. اس کا ذکر سورہ نساء میں اس آیت کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین. ٹھیک ہے، ہم نے رسول بھیجے جو آگے بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف روز محشر کوئی حجت باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بندوبست کیا کہ قیامت والے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بندوبست کیا کہ ہمیشہ سے جو ہے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کے آتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پاس، انبیاء علیہ السلام کے پاس، اور وہ جو ہے اس بات کو آگے اپنی امت تک پہنچا دیتے تھے اور پھر اس پر گواہی دیتے تھے اللہ کے سامنے کی بے شک ہم نے پہنچا دیا. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا. جب خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، اللہ هل بلغت، تو سب نے کہا، سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ قد بلغت وادیت ونصحت، یقیناً آپ نے حق جو ہے تبلیغ ادا کر دیا اور اپنے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اصلاح کے کام اپنے تمام پہ پہنچا دیا. تو پھر آپ نے آپ سے سمجھایا تھا کہ اللہم اشہد، کہ اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ ہے کہ یہ آپ مان رہے ہیں. تو رسولوں نے گواہی دینی ہے، اور قیامت روز محشر بھی ایسا ہوگا کہ وہاں پہ تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ بات پہنچائی تھی، اور سب کو یہ لازمی گواہی دینا ہوگی. اور یہ بات اب جو ہے ہم تک پہنچی، امت مسلمہ تک پہنچی. امت مسلمہ تک یہ بات پہنچی جب تو پھر اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا علیہ السلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے. اب اس کے بعد کار رسالت کی پھر ذمہ داری کیسے ادا ہو، اور اگر نہیں ہوتی ادا تو پھر
یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے وہ غلط ہو جائے گی ایک طرح سے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کبھی میں اس کا بندوبست کرتا رہوں گا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے قیامت والے دن۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں ہے علیہ السلام، اور تو اس کے بعد کا رسالت بھی ختم ہو گیا، تو پھر تو قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس سے بہت سے پھر فتنے جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اسپیشل ارینجمنٹ کی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پورا قرآن اس پہ گواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث اس پہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بندوبست کیا کہ ایک امت مسلمہ جو ہے اس کو کھڑا کیا جس کے اوپر پہ یہ ذمہ داری ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ آیات ہے جس میں ذکر ہوتا ہے کہ اب امت نے گواہی دینی ہے لوگوں کے اوپر اور رسول نے گواہی دینی ہے اس امت کے اوپر۔ تو اس طریقے سے اب یہ یعنی کار رسالت کی ذمہ داری جو ہے جو پہلے کبھی ایک رسول ادا کیا کرتا تھا، وہ اب ایک امت کو دے دی گئی ہے، اور اب امت رسپانسبل ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ پھر یہی صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی ارینجمنٹس ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، صرف یہی ارینجمنٹ نہیں کی گئی بلکہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے امت کو پیغام پہنچانے کے لیے تو کوئی پیغام چاہیے تھا، جبکہ نبی اور رسولوں کو جو ہے علیہ السلام پیغام اس لیے نہیں چاہیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کے پاس تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو وحی تھی، جو آخری وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو محفوظ کر دیا تاکہ اب یہ امت جو ہے اس پیغام کو آگے پہنچا سکے۔ تو یہ بڑی ارینجمنٹ ہے جو ہوئی ہے۔ پھر اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کو محفوظ کر دیا گیا، نبیوں کے پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، جبکہ ایسا اب کے بعد ہوا، وہ اسی لیے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا علیہ السلام۔ تو یہ اسپیشل ارینجمنٹس ہیں قرآن کو محفوظ کر دیا جانا، اور امت مسلمہ کو ایک ذمہ داری کے طور پہ جو ہے یہ اس کو سپرد کر دینا کہ اب آپ نے پوری دنیا تک اس بات کو پہنچانا۔ یہ پورا اس کے پیچھے جو ہے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ اس امت کے اندر کوئی زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ بھی امت کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے، دوسرا پہلو ہے، وہ بڑا ضروری ہے، ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وہ ہے امر معروف نہی منکر۔ ایک تو ہے کہ لوگوں کو دعوت دین کا پیغام پہنچانا ہے، دوسرا ہے کہ اگر وہ برا کر رہا ہے، کوئی دین کے خلاف کر رہا ہے، تو کیا جو ہے بس اس کو صرف سمجھانا کافی نہیں بلکہ منکر کا رد بھی کرنا ہے اور اچھی باتوں کا حکم بھی کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لعنت کی کافروں کے اوپر، بنی اسرائیل کافروں کے اوپر، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اور جو ہے نافرمانیاں کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ روکتے نہیں تھے جبکہ جو بھی منکر جو ہے ان کا ارتکاب ہوتا تھا وہ ایسا کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا کام تھا جو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان کے اوپر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے ہمیشہ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر ناجائز کام کو دیکھے تو اس کے پاس اگر استطاعت ہے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے دل سے بھی برا نہیں جاتا تو پھر یہ کمزور ترین یعنی یہ تو ہے، یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ پوری بات کو صرف دل سے برا جانا، اور دل سے بھی نہیں برا جانا تو پھر ایمان تو نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ایک اور کے بعد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے تو تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تو نصیب کی روایت ہے۔ تو یعنی اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی دین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ بھی دعوت تبلیغ دین کا دوسرا پہلو ہے، یعنی ہے تو ذمہ داری یہ کہ جو اس کے مختلف پہلو ہیں جو یہاں پہ واضح ہو گئے۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے دوسرا بڑا فرض ہے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے ایک احتیاط بہت ضروری ہے جو کہ احتیاط آج نہیں برتی جا رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں بے شمار داعی اللہ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، جو کہ اس میں جو ہے بہت ثواب ہے، اس میں بہت فیوض برکات ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو پھر تو فائدہ ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ کام خراب کر دیا تو پھر یہ وبال جان بھی بن سکتا ہے، یعنی یہ معاملہ۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے، اور اس کی احتیاط آج کے زمانے میں نہیں رکھی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں
تو وہ کیا ہے، وہ اس یہاں مینشن کیا گیا. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بندگی کرنی ہے تو پوری دین کی کرنی ہے، پارشل اوبیڈینس جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اس طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے تو پورے دین کی دعوت دینی ہے. اگر پارشل دعوت دی تو یہ سب سے بڑی غداری، دین کے ساتھ غداری. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام جو ہے وہ آدھا پہنچایا تھا، تو بڑی سخت پکڑ ہے. تو اس وجہ سے 2 آیات جو ہیں وہ ہلا دینے والی ہیں اور یہ اس مسئلے کو سیٹل کر دیتے ہیں. سورہ یونس کی جو آیت ہے اس میں جو ہے انداز دیکھیں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایتے بقرآن غیر هذا او بدل، کہ وہ کہتے تھے کہ یا تو کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کرو. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. رسول اللہ انہیں بتا دیں کہ میرے بس میں نہیں. آپ ایک غلط دروازے کو دستک دے رہے ہیں. یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ تعریف کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اتباع کرتا ہوں اس کی جو کہ میرے اوپر جو ہے وہی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے. انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے معصیت کی تو میں بڑے دن کا جو عذاب ہے اس سے میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں. تو یعنی بات واضح کر دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ آپ بتا دیں. یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا اس کے اندر کچھ تعریف کر دیں، کچھ کمی کر دیں. تو پھر آج یہ کیسے لاجک پیش کر دی جاتی ہے کہ جناب امت کے اندر تو بھی سخت نہیں ہے، امت تو پھر کمزور ہو چکی ہے، تو نماز روزے پہ اس کو لگائیں. بڑے دین کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. ایسی بات بالکل کرنا یہ قرآن کے منافی ہے. پھر سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بتا دیں جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت ادا نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب تھریٹنگ انداز میں بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے اس میں کچھ بات چھپائی تو آپ نے پھر آپ مجرم ہوں گے. تو یعنی معلوم ہوا کہ ہمارے اندر یہ اختیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں کچھ کمی خدائی کر دیں. جو بھی بات ہے چاہے وہ کڑوی ہے چاہے وہ میٹھی ہے، سب کچھ ہمیں بیان کرنا ہے. اب آتے ہیں ہم دین کے جو تیسرے بڑے فریضے کی طرف یا ذمہ داری کی طرف. کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ دین جو ہے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے. اس وجہ سے ایک بڑی آیت جو ہے سورہ شورى کے اندر موجود ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذین اوحینا الیک، کہ ہم نے دین میں وہی جو ہے وہ حکم رکھا ہے آپ کے لیے جو کہ جس کی وصیت کی تھی ہم نے نور اسلام کو، اور جو ہم نے وہی کیا آپ کی طرف، اور جو کہ جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وما وصینا به ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس میں تفرقے بازی مت کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اور یہ بات بہت بھاری ہے مشکل ہے جس کی طرح وہ بلا رہے ہیں. یعنی دین کو قائم کرنے والی بات جو ہے نا یہ بہت بھاری، یہ قبول نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو رحمت اللہ جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور دیکھیں ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں عنابت ہوتی ہے، جو جھکتا ہے اللہ کی طرف. تو معلوم ہوا کہ دین کو قائم بھی کرنا ہے. دین صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ کتابوں میں رکھا جائے بلکہ اس کو نافذ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. دین کے بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جو ہم انفرادی حیثیت میں کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے احکامات بھی ہیں جو انفرادی حیثیت میں ہم نہیں کر سکتے، جس کے لیے اتھارٹی چاہیے، جس کے لیے حکومت چاہیے. تو اس لیے پھر جو ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو غالب کریں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں. اس حوالے سے جو بہت بڑی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے. کل دین اللہ کے جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک قتال واجب ہے. اور اگر اللہ کا دین نہیں ہے تو یہ کفر کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، جس کی پھر بہت سے اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے ہیں کہ آخر کفر کا فتنہ اگر رہے گا تو اس سے کیا نقصانات ہوں گے. فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو ہے باز آ جاؤ تو پھر جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور اس میں پھر فرض جو ہے جیسے کہ کتب علیکم الصیام کی آیت ہمیں بڑی اچھی طرح یاد رہے گی، کتب علیکم القتال کی آیت ہمیں یاد نہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے جب نہیں کراہت نہ ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اپنے لیے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں جس کو تم اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
کاش یہ بات آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے شک اس میں کراہت لگ رہی ہے، ہمیں بے شک لگ رہا ہے کہ بہت بھاری حکم ہے، لیکن اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی کے اندر ہماری عزت اور توقیر ہے، لیکن ہم شاید اتنی آسانی سے یہ نہیں سمجھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور انداز میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مشن تھا، اور ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو ان کا بھی مشن یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی جو ہے جس نے جو ہے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر سے غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، کتنی ہی کراہت ہو۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور امت مسلمہ میں اس میں کوئی خیر اختلاف بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر دلائل جو اس والے سے پیش کیا گئی تو ڈائریکٹ براہ راست نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی نصوص ہیں جس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ دیگر دلائل جو اس والے سے پیش کیے جا سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جس میں بہت سے پھر ایسے احکامات جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ جس کے لیے طاقت چاہیے، جیسے قصاص کا قانون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، پر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ اب وہ اس کو نافذ کیسے کریں گے ہم؟ وہ ایک فرد تو نافذ نہیں کر سکتا، وہ تو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، جو بھی معاشرے کے اوپر جو ذمہ داری لیے بیٹھی ہے کہ اس کو اب قاتل کو پکڑنا ہے اور اس کو جو ہے سزا دینی ہے۔ اس طرح زانی مرد زانی عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پڑھ رہے ہو الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی ہو یا زانی مرد ہو، زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، دونوں کو جو ہے 100 کوڑے لگاؤ، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ٹھیک ہے، تو وہی بات یہ دین ہے، تو تمہیں اللہ کے دین کے نفاذ میں کوئی دل میں نرمی نہ تمہارے اندر آنے پائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ایک جو ہے طائفہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے اس وقت موجود ہو سامنے جبکہ یہ سزا جاری ہو، یعنی پبلکلی جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اور والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو اور جو ہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ سارے احکامات وہ ہیں جن کو اس لیے صرف ایگزامپل کے طور پر پیش کیا، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو نافذ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی چاہیے، ایک حکومت چاہیے، اور یہ دین کا اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو واجب چاہیے ہوتا ہے، جو فرض کرنا، یعنی جس فرض کو ادا کرنے جو بھی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی فرض ہوتی ہے، اور اس اصول کے تحت بھی یہ فرض ہے کہ ہمارے اوپر کہ ہم اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اب جو ہے قرآن و سنت کے نفاذ جو ہے اس کے لیے ہمیں فائٹ کرنا ہوگا، اسی کے لیے جو ہے جو اصطلاح ہے وہ کام دین کی ہے، اسی کے لیے استطاعت جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی ہے، اور پھر اجتماعی احکامات کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کا نفاذ جو ہے سود سے پاک معیشت ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے دیگر جو حدود قوانین ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں بغیر اتھارٹی کے، بغیر طاقت۔ تو یہ اس لیے یہ اصول بڑا سمپل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے اکثر یہ بات کیا تھی جی یہ جناب یہ تو پچھلے 100 سالوں میں یہ نئی سوچ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں اس پر اجماع ہے، کنسنسس ہے، اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تصویر میں لکھتے ہیں کہ نسب امامت کے فرض ہونے میں امت اور ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، ائمہ ہو یا امت اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، احکام القرآن کے اندر یہ بات تفصیل سے آئی ہے۔ پھر امام ابن حزم جو ہے نحل میں لکھتے ہیں کہ نسب امامت پر جو اجماع ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارج میں سے ایک فرقے کے، یعنی آج کل میں ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ خود خوارج کا بھی ایک گروہ ایسا تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ قائم کرنا خلافت یا امامت یا مسلمانوں کی حکومت وہ ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ امام مقرر کریں، بلکہ ان پر تو اس قدر ذمہ داری ہے کہ آپس میں دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ صرف اتنا ہی جو کہ آج امت مسلمہ کا حال ہو گیا، اور ہمارے خیال میں اس فرقے میں سے کوئی بھی آج موجود نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا تھا ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس کے بعد پوری امت ہی اس نظریے پہ آ جائے گی، اس کو شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ایک فرقہ تھا بس خوارج میں سے، اب ان میں سے کوئی لوگ نہیں ہے، تو اب یہ امت کا کنسنسس جو ہے برقرار ہے۔ اس طریقے سے
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیاست الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات کو جانا ضروری ہے کہ ریاست اور حکومت قیام دین کے عظیم ترین فرائض میں سے، دین قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے، اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دین میں صرف وہی بات ہوتا ہے، اگر تو دین اسلام مذہب ہوتا تو پھر تو قائم ہو سکتا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی. دین اگر تو اسلام دین ہے تو پھر وہ تو قائم ہو سکتا. اور اس طریقے سے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کی کتاب مشہور کتاب جو ہے مقدمہ لکھتے ہیں کہ بے شک امام کا مقرر کرنا فرض ہے، اس کا وجوب شریعت سے، صحابہ سے اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہا. اس بات پر اجماع ہو گیا جو نسل احمد کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس پہ کنسنسس ہے، کسی نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. اور بھی شاہ الدروی رحمۃ اللہ علیہ امام متاخرین جنہیں کہا جاتا ہے، اپنی کتاب وزارت الخفا عن خلافت الخلافہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو، قضا کو، علوم دینی کے زندہ کرنے کو، ارکان اسلامی قائم کرنے کو، یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں یہ کون قائم کرے گا؟ یہ ریاست قائم کرے گی، یہ اسلامی حکومت قائم کرے گی. بلاد اسلامیہ سے کفار و دفاع کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور تمام امور امام کے مقرر کیے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یعنی امام سے مراد جہاں پہ خلاف خلیفہ ہے. اور قاعدہ ہے کہ فرض کا اصول جس چیز پر موقوف ہو اس کا اصول بھی فرض ہوتا ہے. وہی مالا واجب اللہ بھی واجب کی جو دلیل ہے وہ پیش کی انہوں نے، اس قاعدے پر بڑے بڑے صحابہ نے امت کو متنبع کر دیا. تو اس میں معلوم ہوا کہ اسلاف کے یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں. اور پھر پورے دین کا بیانیہ یہی قرآن مجید میں ایک جگہ پہ تھوڑی اس بات کو واضح کیا، پورے قرآن مدنی قرآن کے اندر اس بات کو تفصیل سے کہیں کتب علیکم القتال کے واشکاف الفاظ کے ساتھ، کہیں پر قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک کے ایک پرجوش الفاظ کے ساتھ، کہیں ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض کہ چھوڑ دینے والے انداز کے ساتھ. اور کہیں پر نبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین مجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم کہ چوکانے والے انداز میں. اور کہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم کے بالکل واضح الفاظ کے ساتھ کہ اس کے بغیر کوئی نجات ہی ممکن نہیں ہے. اس کو واضح کیا گیا، ایک جگہ پہ تھوڑی یہ بات واضح کی گئی. تو یعنی اس کو دین سے نکال دینا ایسے ہی ہے کہ پورے قرآن کے مدنی قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ حذف کر دیں معذ اللہ، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس کے پھر بہت سے فوائد ہیں جس کا ذکر بھی قرآن کے اندر دینی آیات کے اندر ہے. بہت سے فوائد اس میں گنوائے گئے ہیں. فرض ہے سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو پھر کفر کا فتنہ پھیل جائے گا، تو ہماری پھر اخروی فلاح و بہبود یقینی نہیں ہو سکتی. اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے، یعنی ایک تو دنیاوی فلاح و بہبود بھی اس کی ذمہ داری میں سے ہے، اور اخروی فلاح و بہبود بھی اس کی ذمہ داری میں سے ہے، جو کہ کسی بھی دنیا کے اندر جو ریاست اس وقت ہے جس کی بنیاد مٹیریلزم کے اوپر ہے وہ اس کی کیئر نہیں کرتی ہے، جبکہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اخروی فلاح و بہبود کو یقینی بنا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ دو، ٹھیک ہے، قتال نہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ تم قتال کرنا چھوڑ دو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ قتال کرنا چھوڑ دیں گے، وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے جہاں تک کہ تم پر غالب آ جائیں گے، غالب آ کر تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. آج کفر کا فتنہ نافذ ہے ہمارے اوپر. ہم نے جہاد چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑا. پوری دنیا میں جو ہے وہ کروسیڈز کے پہلے کروسیڈز کے نام پہ کھڑے ہوئے، اور اب بھی اس کو جدید کروسیڈز ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بش نے کہا تھا کہ جو ہے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو جہاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاد کر رہے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ وہ نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ چوڑیاں پہن لیں گے تو وہ چوڑیاں نہیں پہنیں گے، اور غالب آ جائیں گے آپ کے اوپر اور کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑی قیمتی پوزیشن ہمارے پاس ہے ایمان، اس کو لے لیں گے. میں یہ تھا دن کو من دینی اللہ ماتے جو پھر دین سے منکر ہو جائے فیموت، اسی پہ اس کی موت واقع ہو جائے. وہ کافر تو ایسے کافر ہوتا ہے وہ شخص، فولا کا حفظت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے پھر اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں. پتہ ہے تمہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے قتال نہ کیا تو. اولئک اصحاب النار، وہی پھر آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. چھوٹی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جہاد کرو، ان سے اتھارٹی چھینو، اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کو بچانا ممکن نہیں ہے، جیسے آج ہمارا حال ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو دیکھ لیا. اب اس پہ جو ہے دیگر جو کہانیاں لوگ سناتے ہیں، اس میں ایک بڑی جو کہانی ہے اس بارے سے بتاؤں میں، حجت کا فلسفہ ہے جسے
ملک کے جو معروف اسکالر ہیں وہ جوید الغامدی صاحب، انہوں نے جو ہے پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی دین میں جو ہے اصل میں قانون تمام حجت کو موجود ہے اور اس کے تحت رسول ہی یہ کام کر سکتا ہے. اور کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے، اس کے بعد اب تمام حجت ہو ہی نہیں سکتا، تو جہاد کس کام کا، جہاد کس بات کا. تو یعنی یہ انہوں نے اس طریقے سے اس بات کو بالکل کہہ دیا ہے کہ یہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے پھر وہ سورہ بینہ کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اور یہ کافر جو تھے اہل کتاب میں سے بھی ہیں، مشرکین میں سے بھی ہیں، یہ ایمان والے بنے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ بینہ نہ دیکھ لیتے، ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی ہے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول ہو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے صحیفے پڑھ کے سنا، اللہ کے پاک صحیفے پڑھ کے سنا. وہ کہتے ہیں اب یہ مسنگ لنک ہو گیا ہے، رسول پر اسلام موجود ہی نہیں رہے، تو اب یہ تمام حجت نہیں ہو سکتا. تو اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اب جہاد کرے اور اللہ کے دین کو غالب کرے، نافذ کرے لوگوں کے اوپر. تو یہ بات جو ہے انہوں نے جو کی ہے یقیناً جو ہے بہت ہی مغالطہ انگیز ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اتنی بڑی ارینجمنٹ جو ہے شاید وہ حامد صاحب جو ہیں ان کے سامنے نہیں رہی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ارینجمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک امت کو کھڑا کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس امت نے گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس وحی کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے. پھر رسول کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ بھی محفوظ کر دیا اللہ نے. قرآن کو ہی معجزہ بنا دیا. قرآن ہی اب کتاب بھی ہے، اور یہ کتاب بھی اور معجزہ بھی جو ایک مرکبی شکل میں ہے، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہ ساری ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ اسی لیے تو کی ہے تاکہ تمام حجت ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی بالکل جو ہے ایک بے بنیاد بات ہے جو انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. دوسرا جو بڑا اعتراض ہے، یہ تو پورا کانسیپٹ کیونکہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. اب امت مسلمہ بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اور اس نے اس بات کو آگے پہنچانا ہے اور تمام حجت ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، اور قیامت تک جو ہے اس کا رستہ جاری رہے گا انشاءاللہ. دوسرا ہے خلافت اللہ کا انعام ہے. یہ تو آپ اچھے عمل کرو گے تو بہت جو ہے خلافت مل جائے گی. خاص طور پہ جو اصلاحی اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں یہ بڑا نظریہ پایا جاتا ہے. اور وہ اکثر سورہ جو ہے نور کی آیت نمبر 55 جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے دلیل طور پر. تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لوگوں کو جو ایمان لائے، جو نے اچھے اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ یقیناً جو ہے ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے خلافت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو تمکن ادا کرے گا اور ان کے قدموں کو جما دے گا. اور جو جس دین کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی جو کیفیت ہے یقیناً اس کو امن سے تبدیل کر دے گا. اب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب یہاں پہ ایسا بات بڑی سمپل سی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ کہا ہے کہ ایمان لاؤ اور مسالے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً خلافت عطا کرے گا. لیکن اس کے اندر اگر پوری آیت کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے تو یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. اول تو بات یہ ہے کہ اعمال صالح میں یہ کہاں سے بات لوگوں نے سوچ لی کہ اس میں جہاد شامل نہیں. یعنی یہ کیونکہ ہمارے ہاں جب عمل صالح کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مطلب میٹھے میٹھے اعمال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. حالانکہ ایسی بات یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ اعمال صالح جو ہے اس میں جہاد جیسی مطلب جو ہے نا وہ لڑائی والی بات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ نہ لے کر آئیں. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ اس میں اعمال صالح کے اندر جو ہے وہ جہاد شامل ہے، اور اس کی دلیل بالکل موجود ہے ہمارے پاس. یہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان یہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعمون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. وہ جو لوگ رہ گئے تھے نا پیچھے رحمت کے لوگوں کے لیے یہ صحیح نہیں تھا کہ وہ پیچھے چھوڑ دیتے. نہیں، مکان مدینہ ومن حولهم، مدینہ اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے زیبا نہ تھا کہ ہر بدو میں سے کہ رسول اللہ وسلم سے اختلاف کرتے اور اپنے نفس کو جو ہے ان کے نفس سے عزیز جانتے. یہ اس لیے کہ جو بھی ذالک بانہم لا یصیبہم طمع ولا
مناسب ہو، جو بھی ان کو ہوئی اس راستے میں جو تکان پہنچی، کو پیاس لگی اور اس کی وجہ سے جو ہے مشکلات سے گزرے، یہ ساری جو انہوں نے مشکلات جھیلی، ان کے جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے جو کفار کے اندر ہیبت بیٹھی، اس سب کے عبرت جو ہے ان کے نامہ اعمال میں ایک اعمال صالح لکھ دیے گئے. تو نہیں، یہ جہاد نہ صرف عمل صالح بلکہ کئی اعمال صالح کے جامع ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ عمل صالح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. اور دوسری بڑی دلیل اس کے اندر یہ کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. یہ صحابہ سے بات ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے جن کو خلافت عطا کی تھی وہ بنی اسرائیل ہیں، اور ان کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی تھی. وہ بھی جہاد کے ذریعے سے کی تھی. طالوت اور جالوت کا وہ عظیم معرکہ جس کے اندر پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو گرا دیا تھا، وہ جہاد کے ذریعے سے ان کو خلافت عطا ہوئی تھی. تو آپ کو بھی خلافت اسی طریقے سے نصیب ہوگی. تو یعنی اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ بھی ایک بس الٹ اف سی ایک بات ہے جو پیش کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. یہ کوئی ضعیف اور موضوع حدیث جو ان کو پکڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس بات کو پیش کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ حدیث جو ہے کما تکونون کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہو ویسے تم پر حاکم ہوں گے، یہ جو ہے اگین یہ ضعیف روایت ہے. تو اب اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فلسفہ کھڑا کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن مجید بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ جہاد کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ بس اب خود صحیح ہو جائے تو خود بخود حاکم صحیح ہو جائیں گے. خود بخود یہ مسئلہ کہ خود بخود جو ہے نا، اس نے بڑا کام خراب کیا اس امت کے اندر. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو امام صحابی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو موضوع حدیث ہے، جبکہ امام بہقی نے اسے خود فرمایا کہ اس کے اندر ذوف جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم جو ہے جہاد جیسے فریضے کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ تو اگین یہ بھی ایک بے بنیاد اعتراض ہے. اور پھر یہ فرض عین فرض کفایہ کی ایک بحث بڑی چلتی رہی ہے کہ مزید جو ہے یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. تو خیر پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق کیا ہوتا ہے. فرض کفایہ میں ہمارا تصور کیا ہے کہ شاید کوئی نفل ہو جاتا ہے. فرض کفایہ کوئی نفل نہیں ہوتا، فرض کفایہ فرض ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اجتماعی فرض ہوتا ہے. یعنی ایسا فرض جس کے اندر ایک بندے کے بس میں نہ ہو اس کا ادا کرنا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی جو دین کے بڑے فرائض ہیں یہ ایک بندے کے بس میں نہیں ہے، تو ان کو فرض کفایہ ہی کہا جائے گا، جنہیں بیسیکلی ہم کہتے ہیں اجتماعی فرض. لیکن اجتماعی فرض بھی جب ادا نہ ہو رہا ہو تو ہر بندہ ذمہ دار ہوتا ہے. جیسے کہ نماز جنازہ کا معاملہ ہے، نماز جنازہ پڑھ لیا جائے، کسی بھی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ پڑھ لیں، اگر وہ فوت ہو گیا تو ان کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. لیکن اگر نہ پڑھی جائے تو بے سب گناہگار ہے، پوری سوسائٹی گناہگار ہے. تو اس لیے فرض جو عین فرض کفایہ کے بحث میں الجھا کر خام اس کو جو ہے اس معاملے کو آگے پیچھے کر دینا، یہ بس آج کل ایک چل رہا ہے سلسلہ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جیسے فرض عین کی تکمیل لازمی ہوتی ہے، لیکن ایک فرض عین بھی جب ایک بندے کے اوپر لازم آتا ہے، چاہے نماز اس نے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس کو تکمیل جب تک نہیں کر لیتا اس کے اوپر سوال نہیں ہٹ جاتا. روزہ جو ہے سحری سے افطار تک جب تک کہ اس نے تمام تقاضوں کے ساتھ جو ہے ادا نہیں کیا تو اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اس طریقے سے نماز کا معاملہ. تو اس طریقے سے جب تک کہ دین غالب نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کے احکامات کو بالکل نافذ نہ ہو جائیں، اس کی تکمیل نہ ہو جائے، اس وقت تک ہر بندے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے، ورنہ تمام سوسائٹی گناہگار ہے. اور اس کا جو اوال ہے وہ اس کی اپنی کیپبلٹیز، اس کے اپنے وسائل کے مطابق اس کے اوپر پڑے. تو خیر یہ ایک سمپل سی بات ہے جس کو مشہور کر دیا گیا ہے. اور ہر کوئی قیام الدین کر رہا ہے، بھی اکثر کی جاتا ہے بات کی جاتی ہے قیام الدین تو ہر کوئی کر رہا ہے. ایون کہ جو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دین قائم کر رہا ہے. دین کو کل قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگین یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ دین قائم نہیں ہوتا؟ تو نماز پڑھ رہا تو بتا دین کا ایک حصہ تو قائم کر رہا ہے. ہم کل دین کے قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ خام ٹرمنالوجی کی بحث میں پھنسا کے اس کو جو ہے کنفیوز کر دینا یہ مناسب بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کو جو مرضی آپ نام دے دیں، فریضہ کہہ لیں، ذمہ داری کہہ لیں، اللہ کا دین جو ہے جب مغلوب ہو تو اسے غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اس کے بغیر مخلوق نجات ناممکن ہے. بس یہ بات کلیئر ہے. اس میں اصطلاحات کے اندر پھنسا کے اس کو کنفیوز کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو اب ہم کوشچنز لے لیتے ہیں. شکریہ مدثر بھائی. ہمارے پاس پہلے تو کچھ لکھ کے سوال آئے ہیں مدثر بھائی، میں نے آپ کو بھیجے بھی تھے، میں دوبارہ یہاں پڑھ دیتا ہوں. ان کو ہم پہلے لیں گے. اس کے بعد سب سے گزارش یہ ہے جو حاضرین ابھی اس سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا ہاتھ ریز کریں یا اپنے سوالات چیٹ میں لکھیں تاکہ ان کو بھی لیا جا سکے.
تب تک ہمارے پاس جو سوال آئے ہیں ان کو میں پڑھ دیتا ہوں. جی مدثر بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ قتال کرو یہاں تک کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. اس میں مدثر صاحب نے کہا کہ متواتر احکام و دلائل سے ثابت ہے کہ ایک بھی حکم نافذ نہ ہو تو اس کے نفاذ کے لیے جہاد لازمی ہوگا. ایسا کرنا آج کے دور میں خروج کہلاتا ہے. تو کیا خروج کی باقاعدہ شرائط الگ سے ہیں یا یہ دلیل کافی ہے کہ کوئی ایک حکم نافذ نہیں ہو رہا، ایک حکم نافذ نہیں ہو رہا؟ خروج کا طریقہ بے شک وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے ہو. تو یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب دیں تو پھر میں ان کا دوسرا خروج سوال بھی کی پوچھ بحث ہے لیتا نا ہوں. تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس سے خروج تو اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم ہو، اللہ کے دین نافذ کر رہا ہو، اس دوران اس میں خرابی آ جائے. اور اس میں بھی خرابی جس کی بحث عام طور پہ کی جاتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ ظالم ہو گیا ہے یا اس نے کفر نافذ کر دیا یا اللہ کے احکامات کا نفاذ چھوڑ دیا. تو یہ صرف دو سچویشنز ہوتی ہیں جس میں پھر خروج کی بحث آتی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا کہ احکامات نافذ ہی نہیں ہے سرے سے. تو پہلے تو میں نے قائم کرنا ہے ان کو دین کے احکامات نافذ کرنے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا ہمارا کوئی حاکم ہو، وہ جب اس کی مطلب حکومت اسٹیبلش ہوئی تھی وہ نیک تھا، لیکن بیچ میں خراب ہو گیا اور اس نے اللہ کے احکامات نافذ کرنا چھوڑ دیے یا اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تو پھر خروج کی بحث آتی. لیکن مثلا کا ٹاپک ہے، لیکن بات اس پہ بھی ہے، استطاعت ہونی چاہیے. بس یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے پاس چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ خروج کا معاملہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کا نافذ کرنے کے لیے آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا ہوگا، تو آپ کے پاس استطاعت ضرور ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے کہ وہ کیا کتنی استطاعت ہونی چاہیے اب. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب جو خروج کے لیے جو ہے کوئی اور بڑی شرائط ہیں جیسے کہ بیان کی جاتی ہیں، اس کی تو بڑی کڑی شرائط ہیں اور پورے نہیں آپ کر سکتے تو بس آپ مطلب اطاعت کریں. بس ایسی بات نہیں ہے. اور وہاں پر جو تاریخ اسلام میں اتنی بحث ہے نا اس والے سے، وہ ظالم حاکم کے والے سے. اگر حاکم ظالم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں کئی پھر علماء کا اختلاف ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی اس کو ہٹانا لازمی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس کی حکومت کو اس وقت تک قبول کیا جائے جب تک کہ یہ واضح کفر نہیں کر دیتا. لیکن رہی بات اگر اس نے واضح کفر کر دیا یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہا وہ، تو پھر تو اس پہ کنسنسس ہے، پھر تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. پھر تو اس کو ہٹانا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے. تو امید ہے کلیئر ہو گیا. شکریہ مدثر بھائی. دوسرا سوال تھا، اصل میں یہ سوالات ہمیں جنید صاحب نے لکھ کے بھیجے تھے. یہ دوسرا سوال جنید صاحب کا یہ ہے کہ آج کل تو خوارج کا فتویٰ ان پر لگایا جاتا ہے جو اقامت دین یا قتال فی سبیل اللہ کی تحریکوں سے وابستہ ہیں کہ یہ لوگ موجودہ سیٹ اپس کے خلاف عوام کو اکساتے ہیں، جبکہ امام حزم کے مطابق تو اصلی خوارج کا ایک گروہ نسب امامت کا قائل ہی نہیں تھا. آج تو یہ معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بس یہ ایسا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ جب ہم اس ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ خوارج ہیں. حالانکہ خوارج کا معاملہ ہی اور تھا. ٹھیک ہے، وہ تو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے اور پھر یہ ہے کہ ایک عادل حاکم کے خلاف کھڑے ہوئے. وہ تو علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ دیگر جو صحیح قرآن تھے ان کے خلاف کھڑے ہونے کا ان کا معاملہ تھا. تو یہ باقی عجیب سی بات ہے. حالانکہ ان کا ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ خلافت قائم نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک لفظ ہے نا، اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بس ایک آپ نے وہ ٹائٹل لگانا ہوتا ہے تاکہ پھر عوام کو گمراہ کیا جا سکے. جی، جیسے آج کل ہمارے پاس غدار مشہور ہے، فوری طور پہ غدار کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو اقامت دین کے حوالے سے اس میں انہوں نے فرد کو مخاطب کہا دین کا، اور پھر ضرورت محسوس کی اجتماعی عدل و انصاف کے قیام کی تاکہ فرد کو مظاہر قدرت پر غور کا بھی کچھ موقع ملے. لیکن ہم اسکینڈینیوین لوگوں کی خوشحالی دیکھ کے باوجود انہیں دین کے بجائے الحاد سے متاثر پاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ اچھا سوال آپ کا. دیکھیں آج کل یہ بڑا خود دینی جماعتوں کے اندر بھی بڑا ایک ہے نظریہ، اور اس کو پیش بھی گیا تھا کہ اسلام کا مقصد جو ہے عدل و قسط ہے. کہاں ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ جب آپ عدل و قسط کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر سمجھانا بھی چاہیے کہ عدل و قسط سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائے، یعنی کسی کا قتل کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کا پراپرٹی ڈسپیوٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ عدل ہے. ٹھیک، عدل اللہ کے احکامات کے نافذ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ تو اصل میں نا ایک وہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ امت کے اندر بھی اور ویسے بھی جنرلی دین کے خلاف ایک جذبات پائے جاتے ہیں. امت بھی جو دین کے اندر اتنی نہیں ہے تو ان کو ایک طرح سے یہ سمجھانے کے لیے چلو یار کہ ہم عدل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ ایک تصور عدل مغرب کا ہے اور ایک تصور عدل اسلام کا ہے، ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے. اس طریقے سے بات کی جاتی ہے حقوق کی، ٹھیک ہے، کہ جی حقوق کا تحفظ ہو، لیکن ایک تصور حقوق انسانی بیسٹ کا ہے اور ایک تصور حقوق انسانی اسلام کا ہے. اس میں بہت بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا ہے، جس کا ذکر میں نے کیا کہ دیکھیں جو اس وقت دنیا میں جتنے بھی سیٹ اپس ہیں چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کو کہا جاتا ہے نا کہ پینیکل ہے ویسٹرن جو بھی اس والے سے فکر ہے تھاٹ ہے اس کا پینیکل اگر ہے تو اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہے. ٹھیک ہے کہ وہاں پر دیکھیں کہ ویلفیئر کا انتظام، ویلفیئر کا نظام رائج ہے، لیکن وہاں پہ صرف مٹیریل ویلفیئر کی بات ہوئی، یعنی صرف مٹیریل ویلفیئر کو یقینی بنانے کے لیے تمام انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، تمام جو ہے وہ سیٹ اپس ہیں، تمام لیجسلیشنز ہیں. اسپرچل ویل بینگ کا وہاں پہ تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسٹرن تہذیب جو ہے وہ تو ہے ہی مادیت کے اوپر کھڑی، مٹیریلزم کے اوپر کھڑی ہے. اس کے لیے اسپرچل ویل بینگ یا اخروی ویل بینگ اس کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے گی تو اس میں یہ بات ضرور ہے کہ دنیاوی فلاح و بہبود بھی ہوگی، کیونکہ وہ بھی ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر نیل کے ساحل پر کوئی بکری کا بچہ بھی مارا تو عمر ذمہ دار، ٹھیک ہے، بھوکا مارا گیا تو بھوک و پیاس کا بھی بندوبست کرنا یہ ذمہ داری ہے ایک اسلامی ریاست کی. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ عقیدے کی پروٹیکشن کرنا، اسلام کی پروٹیکشن کرنا، جنت کی پروٹیکشن کرنا. سب سے بنیادی حق انسانیت کا کیا ہے کہ وہ جنت میں جائیں، اور وہ اللہ کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے یا جو منکرات ہیں ان کا ارتکاب کریں گے تو جو جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے اسلام جو ہے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز لگاتا ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر وہ ان گناہوں کی طرف نہ جائیں. یہ ایسپیکٹ ہے جو کہ اصل میں نظر نہیں رہتا، جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جی مدثر بھائی تھینک یو. اگلا سوال انہی کا ہے، ایک منٹ میں دوبارہ کھولتا ہوں. آخری سوال ہے ان کی طرف سے کہ شہادت علی الناس میں ہر انسان تک دعوت کا پیغام پہنچانا فرض ہے، لیکن آج کی احیائی تحریکیں درست فکر تو رکھتی ہیں لیکن ان کے ذرائع عوامی ہونے کی بجائے خواص کو اپروچ کرنے تک ہیں. مثلا نظم تبلیغی جماعت جیسا ہو اور فکر احیائی تحریک والی ہو تو پھر زیادہ بہتر ثمرات حاصل کیا نہیں کیے جا سکتے؟ یہ بات درست ہے. جب دعوت آپ کو پیش کرنی ہے تو ہر سطح پہ پیش کرنی ہے. وہ ایک بات ہے کہ ایک سوچ رہی ہے اور یہ بالکل یہ قرآن سنت کی بنیاد پر ہی ہے اور انبیاء رسول اسلام کا طریقہ بھی رہا ہے کہ جب آپ پہلے جو ہے آپ دعوت کو جو ہے پڑھے لکھے طبقات میں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، دلائل کے ساتھ وہاں بات پیش کرتے ہیں. بہتری بات ہے سوسائٹی وہی چلتی ہے وہی جاتی ہے جہاں پہ اس کا برین ٹرسٹ جاتا ہے یا برین ٹرسٹ چاہتا ہے کہ وہ جائے. تو اس لیے ادھر کنوینس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ کی دعوت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مدلل دعوت تھی اور آپ سرداروں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے. جتنے میں انبیاء رسول اسلام آئے انہوں نے ملا جو تھے سرداروں سردار جو تھے ہر قوم کے اس کو دعوت دی. لیکن یہ بات درست اپنی جگہ پہ کہ اسی سطح پہ بھی جو ہے اس بات کو پہنچانے کا ایک معاملہ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کے اختلافات اپنی جگہ پر جو ان کے جو فقہی اور مسلکی اختلافات ہیں، لیکن خازن رضوی صاحب نے جو ہے اس بات کو ایک عوامی رنگ دیا اور بتایا کہ جی نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی یہ بھی ایک اس طریقے سے بھی آپ کو عام نچلی سطح پر اس بات کا شعور بیدار کرنا ہے. تو یہ بات ہونی چاہیے. بالکل اس میں اگر لیک ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، گیپ کو فل کرنا چاہیے.
بہت شکریہ مدثر بھائی. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شاہد علی خان صاحب. ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. شاہد علی خان صاحب آپ نے حیات ریز کیا ہوا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم مدثر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, میرا سوال یہ جو قتال کے حوالے سے تھا نا, تو ایکچوئل میں جو ہے نا میرا سمپل سا سوال ہے. یہ ابھی اس وقت جو انڈیا میں جو صورتحال ہے نا, تو اس کے مطابق کسی نے ٹویٹ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سورہ توبہ سورہ توبہ میں جو آیت ہے نا کہ جہاں پر بھی تم کفاروں کو وہاں پہ کافر لفظ دکھایا ہوا ہے نا, تو ان کو جو ہے قتل کرو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام ایک بہت ہی ایگریسو اور بہت ہی وائلنٹ ریلیجن ہے, تو اگر ہم لوگ اسلام کے جو ہے ٹیچنگز پر لوگوں کو چلنے کی فریڈم دیں, تو مطلب انڈیا میں جو ہے نا بہت ہی چانسز ہے کہ انڈیا ایک وائلنٹ سوسائٹی بن جائے. تو اسی لیے جو ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں, حجاب ہو یا جو بھی ہو, ان سب پر جو ہے نا پابندی لگایا جائے. تو مجھے نا اس کا نا کوئی انٹلیکچوئل جواب چاہیے تھا مدثر بھائی آپ کی طرف سے. دیکھیں, یہ تو بات ہے کہ اب اسلام کا جو تصور ہے وہ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ شوگر کوٹ کر دیں. میسج بڑا کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو بے شک مشرک غلیظ ہیں. تو فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد مسجد حرام کے آس پاس نہ پڑکنے پائیں. اب اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو سمجھانا ایسا چاہیے کہ دیکھیں ہر جو نظریہ ہے اس کے ماننے والے وہ اپنے نظریے کو بہتر نظریہ سمجھتے ہیں, اور جبکہ ہم جس نظریے کی بات کر رہے ہیں اس کی حقانیت کی دلیل ہمارے پاس ہے, جبکہ دیگر دنیا میں جو نظریات ہیں ان کے ماننے والے وہ بغیر دلیل کے لوگوں کے اوپر جو ہے اپنے نظریے کی بالادستی چاہتے ہیں. تو ہاں, جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں ہم بھی اپنے نظریے کی بالادستی چاہتے ہیں, لیکن ہم بہرحال اس بات کے قائل ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم کم سے کم ڈسٹرکشن سے کم بلڈ شیڈ کے ذریعے اس آبجیکٹو کو اچیو کر سکے, تو پھر ہمیں ایسا کرنا ہے. اس وقت تک ہمیں یہ انسٹرکشن رہی ہے کہ آپ اپنی بات کو پھیلائیں, سوسائٹی کے اندر لوگوں کو کنونس کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئیں. تو ہم وہ کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اسلام میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر کفریہ بات ہے, یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت کڑا وقت ہے. اب یہ ان کے لیے ایمان اور کفر کی بحث ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اب اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں نہیں جی اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کفر کر دیں گے. تو ان کو جسٹیفائی کرنا ہے اپنے سٹینس کو, اور یہ بات واضح کریں کہ دیکھیں ہر سوسائٹی میں یہ ہر نظریے کا یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو غالب کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کی. ہمارا بھی یہ نظریہ ہے, اس میں ہمیں کوئی نہ شرم ہے نہ کوئی ہمیں اس سے کوئی کراہت ہے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن ہم اس وقت تک یہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس انف ریسورسز نہیں آ جائیں, اور ہم انشور کریں کہ کم سے کم جو ہے نقصان ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکیں. پھر آپ یہ بھی ایکسپلین کریں کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں خاص طور پہ جو ریاستی وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آرم سٹرگل جو ہے اس کے ذریعے سے تبدیلی لانا یہ زیادہ جو ہے نقصان دہ ہے کسی سوسائٹی کے لیے. تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے, ہم سول ریزسٹنس یا دوسرے جو بھی راستے ہیں ان کو استعمال کریں گے. تو یعنی اس طریقے سے آپ اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی اسلام کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے, تو یہ تو پھر آپ نے کفر کر دیا, قرآن کی یہ واضح آیت کا انکار کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے یہ کہ مشرک نجس ہیں, غلیظ ہیں, یہ تو مسجد حرام کے آس پاس نہ پائے جائیں آج اس سال کے بعد. اور پوری دنیا میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ مسجد حرام کے آس پاس کا مطلب پورا جزیرۃ العرب ہے. بائی دا وے عربین پینسولا جو ہے اس میں کوئی مشرک کافر رہ ہی نہیں سکتا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ. اور اس کے بعد پوری دنیا میں غیر ہو سکتا ہے لیکن ماتحت ہو کر, حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, ماتحت ہو کر اور جزیہ دے گا تب جو ہے وہ رہ سکتا ہے. تو یہ کیونکہ علامتیں اس کے جرم کیا ہے, اس کے جرم یہ ہے کہ وہ مشرک ہے, اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے کفر کیا ہے, وہ اللہ کے اور جو دین کو نہیں مانتا, اس چیز کو حلال نہیں مانتا جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال ٹھہرایا ہے, تو اس کو حرام نہیں مانتا جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. یہ اس کا جرم کافی ہے.
یہ انف اس کا جرم ہے کہ اس کے پاس پوزیشن اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات ہمیں اس طریقے سے پیش کرنی ہوگی. اس میں ذرا سی بھی آگے پیچھے ہم نے بات کی تو ہم اپنے ایمان سے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور وہ ان مسلمانوں کے لیے بھی جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں, سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں بات وہ کرنا بات اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ امتحان ہے ان کا, اس پہ کمپرومائز نہ کریں, اگر کر دیا تو پھر ایمان جائے گا. شکریہ مدثر بھائی, امید ہے کہ ہمارا آپ کا جواب ان کے پاس پہنچ گیا ہوگا. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ایس ایم شہزاد عالم صاحب کا. ایس ایم شہزاد عالم صاحب, آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی, میرا کوشچن جو ہے وہ دعوت تبلیغ سے ریلیونٹ ہے. اس میں کوشچن یہ کہ جو تبلیغ ہے یہ اس کا کوئی فارمیٹ ہے, کوئی اسٹرکچر ہے کہ اب ہم جہاں پہ اگر رہ رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں علم کی کمی ہے. ہم اگر اپنے ملک کی بھی بات کریں تو جو دیہی علاقے وغیرہ اس میں اتنی زیادہ اسلام سے ان کو آگاہی نہیں ہے. اور تو اس اور پھر اگر آپ کے ساتھ نان مسلمس بھی ہیں تو اس میں کیا کوئی پریفرنس ہے کہ آپ پہلے اپنے مسلمانوں میں یا اپنے فیملی میں یا خاندان میں دوستوں میں پہلے اس میں تبلیغ کا کام کریں اور اس کے بعد پھر نان مسلمس کو تبلیغ کریں؟ اور دوسرا کوشچن پھر یہ ہے کہ کیا دائی کے لیے یا تبلیغ کے لیے کوئی اسپیشل آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تو خود کی نالج بہت بیسک ہے. اب اگر ہمیں کچھ بیسک چیزیں پتہ ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہونی چاہیے, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا اور آگے وہ انہوں نے کوئی سائنٹیفک کویسچنس کر لیا تو وہاں پہ تو ہم پھنس جائیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک حد تک ہی نالج ہے, ہم ایکسپرٹیز تو ہے نہیں. تو اس صورت حال میں کیا ہمیں فور دا ٹائمنگ لمیٹڈ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور جب وہ اسکلز آ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ کام اسٹارٹ کریں؟ تو یہ میرے دو کوشچن ہیں. دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویسینٹی کیا ہے, آپ کے جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس کے اندر کون کون لوگ ہیں. اگر اس میں غیر مسلم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں تو دونوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر زیادہ مسلم سوسائٹی ہے جہاں پہ مسلمان علاقے ہیں وہاں پہ عام طور پر غیر مسلم نہیں ہوتے تو وہاں پہ تو فوکس ضروری بات ہے, نیچرلی مسلمان ہوں گے. اگر کوئی ایسی سوسائٹی جہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں تو پھر غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی ہے. تو دعوت تو ہمیں جو بھی ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے جہاں تک بھی ہماری پہنچ ہو سکتی ہے اس میں جو لوگ بھی ہیں اس کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تک بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچائیں. ایک تو یہ بات ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے غیر مسلم یا مسلم سب تک اپنی دعوت کو پہنچائیں. رہی بات کہ اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ضروری ہے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بڑا آسان کر دیا ہے اس بات میں, اس معاملے کو بلغ عنی ولو آیۃ, میری طرف سے ایک بھی بات ہو سمجھ آتی ہے تو پہنچاؤ. اصل بات یہ ہے کہ وہ بات اچھی طرح تحقیق کر لیں, صحیح ہے ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح پڑھ لیں دیکھ لیں. وہ بات اگر دین کا ایک چھوٹا سا ایک جز بھی ہے ایک پارٹ بھی ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ صحیح ہے تو آپ اس کو پہنچائیں, دلیل کے ساتھ پہنچائیں. ہمیشہ جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ کریں, اس کے لیے قرآن سنت کے نصوص واضح کریں, ٹھیک ہے, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیشل کوئی کوالیفیکیشن حاصل کریں. ہاں یہ بات اپنی ایک حقیقت ہے, آپ ایک امپورٹنس رکھتی ہے کہ آپ دین کا علم پڑھائیں. تو اس کے لیے ضروری بات ہے آپ اپنے دین کو علم کو بھی بڑھاتے رہیں, لیکن جو بھی وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے 1 سال کا کورس لے لیا, آپ جب تک 1 سال کمپلیٹ نہیں کر لیتے, جب تک 4 سال کمپلیٹ نہیں کر لیتے آپ دعوت نہیں دیں. دعوت تو آپ کے اوپر فرض ہے, اور موت پتہ نہیں کب آ جائے, کل آ جائے تو پھر کیا جواب دیں گے. تو جو کچھ سیکھ لیا آپ نے, ایک سبق سیکھ لیا آپ نے استاد سے کسی سے, ایک سبق سیکھ لیا آپ اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیں. ایز سمپل ایز دیٹ, جو سمجھ میں آ جائے وہ آگے بیان کریں, کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, اور اگر ہم نے نئی چیز کو فلفل نہیں کیا تو بعد ہمارے اوپر ہوگا. تو یہ چیز ہمیں ذہن رکھنی چاہیے, اور دین کا علم بڑھاتے رہنا چاہیے یقیناً. اور اگر کوئی ایسی بات آ بھی جاتی ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں, بندہ بعض اوقات ایسا شخص کو سامنے آ جاتا ہے سوال ایسا پوچھ لیتا ہے کہ یار, تو آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تحقیق کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. یہ آپ کو ایک طرح سے موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ آپ جا کے تحقیق کریں, تو آپ اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو جواب دینا ہے, تو آپ کیا پوچھیں گے پوچھیں گے, تو اس طریقے سے آپ کو چیز کو آگے بڑھا. جزاک اللہ مدثر بھائی, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے مدثر بھائی, جیسے آپ یہیں پر ہیں, اس کے بعد جو کوشچنز ہیں انشاءاللہ 10 منٹس کی بریک ہے ہماری, اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں.
ہمارے پاس اور کوئی ہینڈ ریز تو نہیں ہے مدثر بھائی، تو اور حضرات جو ابھی لائیو ہیں اس پروگرام میں ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو باقی جی پھر جو سر، کسی نے آف لائن پوچھتے ہیں وہ پھر ہم اگلے پروگرام میں پھر ہم بقیہ سوالوں کے جوابات دیں گے. ٹھیک تو ہے. مجھ سے بھائی آپ کنکلوڈ کریں پھر. ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.